تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں پروگرام ایک نئی صبح۔ انشاءاللہ الرحمن آج بھی بہت ساری گفتگو آپ سے کرنی ہے، علم دین کی باتیں بھی کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو نعتیں بھی سنائیں گے۔ درود پاک کی ایک فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں، ارشاد فرمائیے کہ کتنا وقت درود پاک پڑھنے کے لیے مقرر کروں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، تم جس قدر چاہو مقرر کر لو۔ عرض کی چوتھائی وقت مقرر کر لوں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ عرض کی، میں نصف یعنی آدھا وقت درود پاک کے لیے مقرر کر لوں؟ فرمایا، تم جتنا چاہو مقرر کر لو، اور اس سے بھی زیادہ وقت مقرر کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ عرض کی، میں 2/3 مقرر کر لوں؟ فرمایا، تم جتنا چاہو مقرر کر لو، اور اگر اس سے زیادہ مقرر کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ عرض کی، میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود شریف پڑھنے میں خرچ کر دوں گا۔ تو اللہ پاک کے پیارے اور آخر نبی جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا، اگر ایسا کرو گے تو درود شریف تمہارے غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے درود پاک کی۔ غموں کو دور کرتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ نبی پاک کو جو نام نامی ہے نا، بڑی ہی برکتوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، اور اسی نام سے الحمدللہ رب العالمین بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح میں انشاءاللہ آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم شامل کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اللہ عز و جل کے پاکیزہ کلام کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. تلاوت قرآن کریم کے بعد آئیے ایک کلام کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود کہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. درود پڑھنا سلام پڑھنا ہر ایک پلو کا نام لینا. جو عرض کرنا انہیں سے کرنا سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چلو دیارے نبی کی جانب چلو دیارے نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر چلو دیارے نبی کی جانب درود
درود لب پر سجا سجا کر بہار لوٹے یہ ہم کرم کی بہار لوٹے یہ ہم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی وہ بے نوا کو ہر جگہ سے وہ بے نوا کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بولا بولا کر صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہے ان کو امت سے پیار کتنا گئے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا گئے ان کو امت سے پیار کتنا کرم ہے رحمت شعار کتنا ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے میں وہ نکما ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے مگر وہ احسان کر رہے ہیں مگر وہ احسان کر رہے ہیں خطائیں میری چھپا چھپا کر صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یہی اساس عمل ہے میری یہی اساس عمل ہے میری اسی سے بگڑی بنی ہے میری یہی اساس عمل ہے میری اسی سے بگڑی بنی گی میری سمیٹتا ہوں کرم خدا کا سمیٹتا ہوں کرم خدا کا نبی کی نعتیں سنا سنا کر صلی علیک یا رسول اللہ وسلم
وسلم عليك يا حبيب الله صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله اگر مقدر نے آمدی کی اگر مقدر نے آمدی کی اگر مدینے میں گیا خالد اگر مقدر نے آمدی کی اگر مدینے گیا میں خالد قدم قدم خاک اس گلی کی قدم قدم خاک اس گلی کی میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ افضل شاہ کے ناظرین الحمدللہ بڑا ہی پیارا کلام بھی ہم نے سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی برکت سے ہم سب کو بار بار با ادب بازوق حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ افضل شاہ کے ناظرین الحمدللہ ہم پروگرام ایک نئی صبح آپ کے لے کر حاضر ہوتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بہت ساری نعتیں بھی سنائیں، بہت سارے کلام بھی سنائیں۔ اگر آپ ہمارے نعت خواں سے کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں، کچھ کلام سننا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کو اسکرین پر جو نمبر نظر آ رہا ہے آپ چاہیں تو اس پر میسج کر سکتے ہیں، وائس کر دیں۔ کوشش کریں گے کہ آپ کی اس وائس کو پروگرام کا حصہ بنائیں، اور ساتھ ہی یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے بھی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ فرمائش کر سکتے ہیں جو آپ کلام سننا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وقت مناسب پر اس کو بھی پروگرام کے اندر شامل کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے الحمدللہ بڑا ہی پیارا ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہے یہ جو مہینہ ہے ماہ شعبان المعظم کا مہینہ، تو وہ مہینہ جو ہے الحمدللہ بڑی ہی برکت والا، بڑی اور شرف والا، بڑے ہی بزرگی والا یہ مہینہ ہے الحمدللہ۔ اس مبارک مہینے کو ماہ شعبان کہا جاتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں اس مہینے کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا۔ ایک حدیث میں آپ کو اگر بطور برکت بیان کرنا چاہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حدیث ہی اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے بہت کافی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، اور ایک مقام پر فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر امتی، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور دوسرے حدیث میں جو فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے گا اور توجہ کیجیے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے کو اپنا مہینہ فرما دیا، اس مہینے کی فضیلت کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ نبی پاک نے فرما دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے؟ سبحان اللہ، بڑے فضائل ہیں۔ اور اسی ماہ شعبان کے اندر الحمدللہ 15 شعبان کی عظیم رات بھی آتی ہے جس کو شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمان الحمدللہ اس رات خاص عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں، پوری رات جاگنے کا لوگوں کا معمول ہوتا ہے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ لوگوں نے اس کو یہ بھی لوگ بولتے ہیں، کچھ لوگ کہنے والے کہ جناب یہ جو ہے ایک نئی بدعت معاذ اللہ لوگوں نے شروع کر دی ہے، تو ایسا میں آپ کو بتا دوں نہیں ہے۔ اس کے فضائل الحمدللہ احادیث کے اندر وارد ہیں، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ میں سب سے پہلے شروع کرتا ہوں ہمارے مظفر بھائی سے، میں چاہوں گا کہ ماہ شعبان کے اگر آپ کچھ فضائل بیان فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ علی بھائی، جیسا آپ نے بیان کیا ماہ شعبان کی فضیلت کے لیے یہی بہت ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ سبحان تو اللہ۔ جس کو ہمارے آقا نے پسند فرمایا اس مہینے کی شان کے کیا کہنے، تو وہ مبارک مہینہ جو ہے تشریف لایا ہے۔ اور شعبان کا جو لفظ ہے، جی سرکار بغداد حضور غوث پاک پیروں کے پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے جو ہے نا 5 حروف ہیں، اس کے متعلق آپ نقل فرماتے ہیں کہ شین سے کیا مراد ہے؟ شین سے شرافت مراد ہے، سبحان اللہ۔ عین سے علو یعنی بلندی مراد ہے،
با سے بر یعنی احسان مراد ہے، الف سے الفت مراد ہے، اور نون سے نور مراد ہے۔ سبحان اللہ، تو یعنی یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا سبحان ہے، اللہ، شرف عطا فرماتا ہے، علو عطا فرماتا ہے، بھلائی اور احسان جو ہے عطا فرماتا ہے، الفت عطا فرماتا ہے، نور عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہے اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، کل بھی جیسا سلسلے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ مہینے اگر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے 1000 مرتبہ 1200 مرتبہ تو کیا کہنے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام کا کیا معمول تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی اہم مواقع آ رہے ہیں، متبرک دن آ رہے ہیں، مہینے آ رہے ہیں، تو نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھنے والا، ابھی سے نہ نیک اعمال میں اضافہ کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، پھر اپنے اموال کی زکوٰۃ بھی نکال لیتے، غربا مساکین مسلمان، تاکہ پہلی زکوٰۃ نکال لیتے کہ جو غریب مسلمان ہیں ان تک بھی رقم پہنچ جائے، زکوٰۃ جو ہے پہنچ جائے، صدقات پہنچ جائے، تو وہ بھی ماہ رمضان کی تیاری کر سکے اچھے سے، پھر عید کی تیاری کر سکے۔ اسی طرح حکام جو ہے قیدیوں کو طلب کر کے جن پر حد قائم کرنا ہوتی کرتے، بقیہ قیدیوں کو آزاد کر دیتے۔ یعنی سارے کام سے ماہ شعبان میں فارغ ہو جاتے اور ماہ رمضان کا چاند جیسی نظر آتا تو بعض صحابہ کرام پورے ماہ کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں مظفر بھائی کہ صحابہ کرام کا انداز رمضان کی تیاری کا، جی، رمضان کی ماہ تیاری۔ رمضان ابھی آیا نہیں ہے اور ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی الحمدللہ آپ دیکھیں نا کتنا اہتمام ہو رہا ہے، جن کو زکوٰۃ نکالنی ہے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، صدقات ادا کرنے ہیں صدقات ادا کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کرنی ہے، گھر والوں کی کفالت کے لیے جو جو چیزیں درکار ہیں وہ سارے کے سارے انتظامات کر کے ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی الحمدللہ مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے۔ اور پھر اگر آج کے دور کے مسلمانوں کا جذبہ ہم دیکھیں تو شعبان کے مہینے میں رمضان آنے سے پہلے یہ بھی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن کون سی تیاری؟ نئے نئے انداز سے مال کیسے کمایا جائے، میں کون سا اسٹال لگاؤں، کھجوروں کا کاروبار کر لوں، یا سب بھجیا وغیرہ چاٹ دیگر جو چیزیں جو بنتی ہے، کون سا سیزن مطلب آ گیا ہے مسلمان زیادہ اس کو خریدیں گے۔ اور عام دنوں میں جو چیزیں جس ریٹ میں ملتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ غریب مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے امیر علیہ سنت نے بھی بارہا ذہن دیا ہے کہ تاجر حضرات جو ہے نا اگر اپنے دام کم کرے، اور یہ ہوتا ہے عرب ملکوں میں کئی جگہوں پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نا ڈسکاؤنٹ کر دیا جاتا ہے ماہ رمضان میں جو ہے اس کی خریداری کے لیے کہ بھائی مسلمانوں تک جو چیزیں پہنچے، نیک جو ہے مسلمان عبادت وغیرہ کر رہے ہیں ان کو کچھ فائدہ ملے۔ لیکن آج مسلمان جو ہے اپنی چیزوں کے بھاؤ بڑھا کر، عام دنوں میں جو اگر 100 روپے میں کوئی چیز مل رہی ہوگی تو رمضان میں 150 روپیہ ہو جائے گی، 200 روپیہ ہو جائے گی، پھلوں کے دام بڑھ جائیں گے، غریبوں تک جو ہے نا اور اس کو خریدنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایک وہ طبقہ ہے جو اچھی حیثیت والے ہیں، یا جو مطلب جن کو لینا ہی ہے تو پھر وہ کتنا بھی مہنگا ہوگا وہ پھل ان کو لینا ہی ہے، اور وہ مساجد میں بھی دیتے ہیں بعض اوقات۔ تو ایسے مواقع پر آج ہماری توجہ صرف مال کمانے کی طرف ہے، کاش کہ ہماری عبادت کی طرف۔ اچھا بعض ایسے ہیں، میں جو ہے اپنے کاروبار میں پرنٹنگ وغیرہ کی جو ہے اس سے وابستہ ہوں فیلڈ سے، تو میں نے جا کے دیکھا ہے اپنی فیلڈ میں جو مسلمان افراد کئی ایسے ہیں، تو ایسا حال ہے کہ بعض حضرات جو بہت محنت کا کام کرتے، بک بائنڈنگ ہے، دیگر جو چیزیں ہیں، تو وہ ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھتے۔ اب وہ اعلانیہ لوگوں کے سامنے چائے پی رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، ان کو سمجھانے پر، ملاقات کرنے پر بھی پتہ لگا بھائی کام بہت ہوتا ہے، کام کا لوڈ بہت ہوتا ہے نا، تو یہ محنت جو ہے ہم روزے میں جاری نہیں رکھ سکتے، اس لیے ہم روزہ ہی نہیں رکھتے۔ اللہ ایک بڑی تعداد، مطلب اسی طرح اور بھی کئی ایسے افراد ہیں، کھانے پکانے والے بھی، سموسے کے جو بناتے ہیں، مزدور پیشہ۔ اچھا ایک وہ بھی طبقہ ہے، بعض ایسے بوڑھے حضرات کو دیکھا گیا جو راستے پر دھوپ میں رکشہ چلا رہے ہیں، وزن اٹھا رہے ہیں لیکن وہ روزہ رکھ رہے ہیں، ان کا ذہن بنا ہوا ہے روزے کی پابندی کرتے آئے تو روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور ایک وہ فیلڈ ہے جو دین سے دور ہے، آج نمازوں سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے، تو ایسے مبارک مہینے کا بھی احترام نہیں کرتی، بلکہ ماہ رمضان میں تو اعلانیہ کھانے پینے کی تو بہت بڑی سزا ہے کہ اس طرح سے مطلب بندہ جو ہے اس کی اعلانیہ جو ہے نا بے حرمتی کر رہا ہے۔ ایک تو اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے بندہ روزہ نہ رکھ سکے تو اس کے لیے بھی ہے کہ وہ چھپ کر کھائے پیے، لوگوں کے سامنے نہ کھائے۔ لیکن آج یہ
بڑی تعداد جو ہے مسلمانوں کی. تو اللہ کرے کہ آج ہم شب برات سے آنے سے پہلے اور اسی مہینے میں اپنے آپ کو تیار کریں. اگر نفل روزے نہیں رکھتے تو کم سے کم جو فرض روزے ہیں ان کی طرف جو ہے اس کی پابندی کا ہم اپنا ذہن بنا لیں. صحیح ہے ماشاءاللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا یہ مہینہ جو ہے نا اکثر روزے رکھنے کا یہ پسندیدہ مہینہ تھا. سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے, آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کو فرماتے ہوئے سنا, ایک صحابی نے حضرت عبداللہ ابن ابی قیس رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے اور پھر اس کو رمضان سے ملا دیتے تھے. بعض نے یہ کہا کہ آپ اکثر روزے رکھا کرتے تھے, بعض نے کہا کہ کل آپ نے روزے رکھے. مفتی شریف الحق صاحب نے بھی بیان کیا کہ اکثر کا حکم جیسے کل کا ہوتا ہے کہ اگر مکمل روزے نہ بھی رکھے ہمارے آقا نے تو یہ اکثریت کے ساتھ کثرت کے ساتھ روزے جو ہے اس مہینے میں جو ہے ثابت ہیں. اور رجب اللہ کا مہینہ ہے, رمضان اللہ کا مہینہ, اور یا دوسری امت میں جو ہے دوسری روایت میں امتیوں کا مہینہ ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ان دونوں مہینوں کے بیچ میں جو شعبان کا مہینہ ہے نا, لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں اور اس مہینے میں مرنے والوں کا نام جو ہے نا لکھ دیا جاتا ہے. تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نام اس میں لکھا جائے دنیا سے جانے والوں میں تو میں روزے دار ہوں. کیا بات ہے, کیا بات. تو کاش ہم بھی اس مہینے روزے بھی رکھیں اور ماہ رمضان کی تیاری کی بھی عبادت کی بنیاد ہم ڈالیں کہ اسی مہینے سے ہم تلاوت کریں گے, عبادت کی طرف ذوق بڑھائیں گے, نفل روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ رمضان میں بھی اچھے طریقے سے عبادت کر سکیں. ناظرین اس پر توجہ کریں گے. ماہ رمضان میں تو چونکہ ویسے ہی روزے فرض ہیں, ہمیں رکھنا ہی ہے, اور یقیناً وہ تو مطلب اس سے خلاصی ہے ہی نہیں. ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت کے لیے اس مبارک مہینے میں ماہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض. لیکن چونکہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پر ماہ شعبان کی, جو مہینہ اس وقت جاری ہے ماہ شعبان, تو الحمدللہ اس کے اندر جہاں مسلمانوں کی ایک تعداد آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے, میں کہیں اور کی بات اگر نہ کروں, دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تو الحمدللہ ہمارے یہاں پر یہ ذہن دیا جاتا ہے نا, امیر سعود کی طرف سے بھی ذہن ہے شبیر بھائی کے, ہم کوشش کریں کہ رجب شعبان اور رمضان تینوں مہینے کے یعنی اس انداز سے. کیا کہیں گے آپ ماہ شعبان کے جو روزے رکھتے ہیں ان کے لیے آپ کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بالکل محمد علی بھائی بہت صحیح آپ نے اس کے تعلق سے فرمایا. ابھی جیسا ماشاءاللہ ہمارے مظفر بھائی عرض کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی تھی کہ جس طریقے سے لوگ جو روزہ چھوڑ دیتے تو یہ بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ مطلب ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ کہاں پر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے, کہ کس جگہ پر ہم کو تب جو ہے وہ شریعت نے ہم کو اجازت دی کہ بھائی اس جگہ پر جو ہے وہ روزہ نہ رکھا جائے, بعد میں اس کو بھی قضا کر لی جائے. یعنی اپنے آپ سے ہی اپنے من سے مطلب اپنے آپ کو بہلا لینا کہ یار میری تو یہ مجبوری ہے تو میں تو اب روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں. تو یہ مطلب ایسا ہو گیا ہے کہ مطلب فون سمارٹ ہو چکا ہے, لیکن ہم بھی اتنے سمارٹ ہو چکے ہیں کہ ہم شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ذہن میں مطلب بات آتی ہے کہ اس کے تعلق سے بھی علم سیکھنا ہوگا کہ روزہ کیسے رکھا جائے. اچھا پھر روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے, روزے میں مطلب کن باتوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے, یہ تمام باتوں کے تعلق سے علم سیکھنا یہ بھی ضروری ہے. تو یہاں پر ایک پوائنٹ میں ایڈ کرتا چلوں جو ایف جے چلے کہ ناظرین بھی دیکھ رہے اس کو, کہ رمضان کے آنے سے پہلے جو ہے نا روزے کے شرعی مسائل وغیرہ جو ہے نا وہ سیکھ لیے جائے. الحمدللہ دعوت اسلامی نے ایک بڑی پیاری کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, فیضان رمضان. اس کا شعبان ہی سے مطلب جو ہے وہ اس کو مطلب جو ہے وہ دور کر دیا جائے. اچھا اس میں صرف روزے کے مسائل نہیں بلکہ فیضان تراویح کے تعلق سے بھی موجود ہے, عید الفطر کے تعلق سے بھی موجود ہے, اعتکاف کے تعلق سے بھی موجود ہے, رمضان کی بہاریں موجود ہے. اچھا پھر ایسے اللہ کے نیک بندے جنہوں نے روزہ رکھا تو ان کے روزہ رکھنے کا انداز کیا تھا, تو یہ بھی ماشاءاللہ اس کے اندر موجود ہے. تو یہ ہوگا کہ رمضان کے آنے سے پہلے واقعی رمضان کی تو محبت ہمارے دل میں ہے ہی, لیکن رمضان کے آنے سے پہلے ہے نا یہ محبت مزید بڑھ جائے گی. اچھا روزہ نہ رکھنے والوں کی وعیدیں بھی ہے, ہو سکتا ہے پڑھ کر کسی جو نہیں رکھتا ہوگا وہ روزہ وہ بھی شاید اس کی طرف جو ہے شروع کرنے پر آ جائے. ذہن بن جائے گا کہ یار میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا, لیکن اب یہ کتاب کے ذریعے تو مجھے پتا چل گیا کہ یار یہ تو میری غلط فہمی تھی. مجھے سمجھنا چاہیے کہ مجھے کہاں روزہ رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنے کی اجازت ہے. اچھا نہیں بھی رکھنا ہے تو پھر اس کو قضا بھی تو کرنا ہے. بالکل یہ بھی نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم فری ہو چکے ہیں تو اب تو وہ روزہ چلا گیا اب مجبوری کے تحت. اچھا پھر یہ ہوتا ہے اصل کہ
اس کے تعلق سے نا کسی ایسے شخص سے نہیں پوچھا جاتا جو علم والا ہو. جی. دوست سے پوچھ لیا, پڑوسی سے پوچھ لیا, بھائی وہ رشتہ دار ہے 5 وقت کا نمازی ہے. نمازی ہونا ایک ہوتا ہے, لیکن نماز کے ساتھ ساتھ علم دین کی دولت حاصل رکھنا یہ دوسری بات ہے. اب کسی سے بھی پوچھ کر بھائی میں نے تو پوچھ لیا تھا, ظاہر مسائل جو ہے وہ عالم ہی بتائے گا, عالم صاحب مفتی صاحب. ہمارے یہاں تو شبیر بھائی بعضوں کا ایسا بھی ہوتا ہے نا, گھر میں جیسے کسی کی طبیعت تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی, بخار ہو گیا, اب کسی اور سے نہ بھی پوچھے نا تو گھر کے جو بڑے بوڑھے ہیں نا, دادا ہیں, چاچا ہیں, ماموں ہیں, پاپا ہے, وہ بولتے تھے بیٹا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے, تم روزہ مت رکھو آج. ارے اللہ کے بندو, کس کنڈیشن کی طبیعت خراب ہوگی تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, اور کس کنڈیشن کی طبیعت خراب ہے تو روزہ رکھنا ضروری ہے, یہ ہم تھوڑی فیصلہ کر سکتے ہیں. دین اللہ کا ہے, دین رسول اللہ کا ہے, جو انہوں نے معاملات عطا فرمائے ہیں کہ اس قدر طبیعت خراب ہے تو جناب روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ آپ کو علماء بتائیں گے. تو علماء ہر معاملے کے اندر, ہر فیلڈ کے اندر علم دین کا سیکھنا یہ ضروری ہے. اپنے طور پر اگر ہم فیصلہ کرتے چلے جائیں گے مجھے بتائیے تو پھر دین کیسے یہ باقی رہے گا. اچھا, دنیاوی معاملات میں سب اس کا اہتمام ہوتا ہے. ایک جیسے ٹانکے لگانے والا, سینے والا ایک موچی بھی ہے, لیکن کپڑے سلانے کے پاس بھائی ٹانکا یہ بھی لگا دیتا ہے, اس سے سلا لیتے ہیں, اس کے پاس کوئی نہیں جائے گا. ٹیلر بھی وہ جو ایک دم ٹاپ کا جو ہمارے انداز کا جو ہے سی سکے, ٹیلر قریب بھی کوئی ہوں گے جو سستے میں بھی سیتا ہوگا, لیکن جہاں جو مہنگی سلائی لیتا ہوگا, میں ہمارا کپڑا خراب نہ کرے ایسے ٹیلر کے پاس جائیں گے. اسی طرح اور بھی کئی دنیا کی معاملات میں جی کپڑے سلانے کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے نا. یہ ایک سینس آف ہیومر ہونی چاہیے. ہاں, جب علاج کی باری ہوگی تو ہم کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے کہ بھائی یہ جو میکینک ہے یہ بھی تو نٹ بولٹ وغیرہ سب کھول دیتا ہے, کچھ اگر ہوگا تو وہی کر دے گا, نہیں ڈاکٹر کے پاس. لیکن علم سیکھنے کے لیے اندازہ لے لو, یا پھر جو ہے گوگل کو جو ہے آن کر دیجئے, یہ کر لیجئے, ادھر سرچ کر لیجئے, یوٹیوب پہ کسی کو بھی دیکھ لیجئے. نہیں, علماء اہل سنت, مفتیان اہل سنت کے پاس جو ہے رابطہ کرنا چاہیے اور صحیح مسائل جو ہے نا سیکھنے چاہیے. ماشاءاللہ. اور کیونکہ ہر فیلڈ کا اپنا ماہر بندہ ہوتا ہے نا, ظاہر ہے, تو جو جس فیلڈ کا ہے اس سے آپ معلوم کریں گے انشاءاللہ تو آپ باقی رہیں گے, صحیح رہیں گے, اور یہ انشاءاللہ آپ کی زندگی خیر سے گزرے گی. تو دینی معاملات بالخصوص میں آپ سے عرض کروں گا کہ علماء کرام سے, مفتیان کرام سے مربوط رہیں, ان سے رابطے میں رہیں گے تو انشاءاللہ آپ غلطیوں سے بچ سکیں گے. تو گفتگو چل رہی تھی ماشاءاللہ روزوں کی, تو امید کرتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر بھی کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے روزے رکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. اچھا مظفر بھائی, اس مبارک مہینے کے اندر ایک عظیم رات ماشاءاللہ شب برات بھی آتی ہے, اور ناظرین میں سے بھی ایک تعداد کو ہم نے دیکھا ہے نا, یعنی اس مبارک رات کے اندر الحمدللہ مسلمانوں کے یہاں جتنی مسلمانوں کی مسجدیں ہیں تقریباً فل ہو جاتی ہیں. جی, ممبئی کا بھی شاید یہ معاملہ ہوگا, ہم نے اپنے شہروں کے اندر بھی دیکھا, دیگر شہروں کے اندر, ہندوستان بھر کے اندر الحمدللہ یہ معمول ہے کہ اس رات میں لوگ مغرب سے پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں نا, عصر بعد ہی شروع کر دیتے ہیں, پھر مغرب بعد جو 6 نوافل پڑھنے ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں, پھر دعائیں ہوتی ہیں, سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہوتی ہے, الحمدللہ دعائیں نصف شعبان وہ پڑھی جاتی ہے, پھر لوگ گھر جاتے نہیں, اگر جاتے بھی ہیں تو کھانا کھا کے فوراً آ جاتے ہیں, پھر پوری رات لوگ الحمدللہ فجر تک مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, فجر کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں. تو ایک طریقہ ہے مسلمانوں نے رائج کیا ہے الحمدللہ, اور اللہ کے کرم سے ماشاءاللہ اس بہانے وہ لوگ جو مسجد کے قریب نہیں آتے ہیں تو اس بہانے وہ مسجد کے قریب آ جاتے ہیں. پھر اس رات میں دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ ان عاشقان رسول کو سنتیں سکھائی جاتی ہے, ان کو نماز سکھائی جاتی ہے, ان کو دین سکھایا جاتا ہے. کئی مسجدوں کے اندر, کئی قبرستانوں کے اندر دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ اجتماعات ہوتے ہیں. تو یہ جو رات ہے, کیا ہے اس رات کے حوالے سے کچھ فضائل اگر اس کا بیان فرمائیں. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ عز و جل 4 راتوں میں بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے. 4 راتیں خاص ایسی ہیں جس میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. نمبر 1 بقرہ عید کی رات, یعنی 10 ذی الحجہ جو بقرہ عید کا دن ہوتا ہے اس سے پہلے جو رات آتی ہے 10ویں رات, اس رات میں. پھر نمبر 2 عید الفطر کی رات, یعنی رمضان جیسی رخصت ہوتا ہے, چاند نظر آتا ہے, اب صبح عید کا دن ہے تو وہ رات جو ہے عید الفطر کی رات, جس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے, مزدوری ملنے والی, انعام ملنے والی رات. پھر تیسری رات ہے شعبان کی 15ویں رات, یعنی شب براءت, کہ اس رات میں مرنے والوں کا نام, لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. کیسی فضیلت والی رات ہے. اور چوتھی رات ہے عرفے کی, یعنی 8 اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات. 9ویں ذی الحجہ کی جو رات ہوگی اس رات میں اذان فجر تک, اذان تک یعنی فجر تک, فجر ہونے تک الحمدللہ عز و جل یہ ایسی 4 راتیں کہ اس میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے انعامات ہے. یہ رات کتنی نازک ہے,
شعبان المعظم کی. اب کیا کیا بتایا گیا؟ مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. اور یہ مشاہدہ ہے، تجربہ ہے. بعض ایسے لوگ ہیں نا کہ 14 شعبان کے دن ان کا انتقال ہوا. اور یہ بتایا گیا کہ 15ویں رات جو ہے نا، 15ویں رات جیسے ہی مغرب سے یہ رات شروع ہوتی ہے تو اس سال کی 15ویں شعبان سے لے کر اگلے سال کی 14ویں شعبان تک، مغرب کے پہلے تک جس کا بھی انتقال ہونے والا ہوگا اس کے نام جو ہے اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، ملک الموت علیہ السلام کو دے دیے جاتے ہیں. اللہ تو بندہ غفلت کا شکار ہوتا ہے. بعض ایسے بھی ہوں گے جن کا فوراً انتقال ہونے والا ہوگا، شب برات میں ہی انتقال ہونے والا ہوگا، وہ بھی لکھ دیا جائے گا کہ مغرب بعد یا عشاء بعد فلاں کا انتقال ہو جائے گا. تو اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا، لکھا گیا اور بس روح قبض ہونے کا وقت آ گیا. یقیناً یہ رات عنقریب آنے والی ہے 12-13 دن کے بعد. جی پتہ نہیں ہمارے حوالے سے کیا لکھا جائے گا، پچھلی بار کیا لکھا گیا. کیا ہم اس سال زندہ رہیں گے 15 شعبان تک، یا 15 شعبان تک زندہ اگر رہیں تو کیا آنے والے سال 15 شعبان ہم پا لیں؟ کچھ ہمیں نہیں معلوم ہے. تو ایسے دیکھا گیا ہے کہ 14 شعبان کو نا عصر بعد جنازے جو ہے نا قبرستان میں آئے ہیں. تو جب ان جنازوں کو دیکھا گیا تو یہ احساس ہوا کہ ان کا نام جو ہے نا 1 سال پہلے ہی زندوں کی فہرست سے کاٹ کر جو ہے انتقال ہونے والوں کی فہرست میں ڈال دیا گیا تھا. لیکن بندے کو کیا خبر، بندے کو کیا پتہ. حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ بعض کفن جو ہے نا دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کہ وقت اتنا قریب آ گیا. بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں اور ان کی موت. ابھی پچھلے دنوں جو حادثہ بھی کرلا کے اندر ایک حادثہ ہوا، ایک بس بے قابو ہوئی، کئی لوگ جو راستے میں آئے کچھ لے گئے، انتقال ہو گیا. کسی کا جاب کا پہلا دن تھا، کسی کا کچھ تھا. جو گھر سے نکلا اس کو کیا خبر تھی کہ میرا آخری دن ہے، میں لوٹ کر نہیں جاؤں گا. تو یہ اس رات میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. موت بالکل قریب آ چکی ہوتی ہے. میں بتاؤں آپ کو، آج ہی کی بات بتاؤں. رات کو میں سو رہا تھا ابھی روم پہ اپنے، جی تو تقریباً 4:30 کے قریب شبیر بھائی فون آیا گھر سے نا. تو گھر سے تھوڑا سے مطلب دور کے رشتہ دار ہیں، 40 سال کے ہوں گے تقریباً وہ. اچھا. رات میں ہی مطلب ایک دن پہلے ان کو کچھ درد محسوس ہوا، ڈاکٹر کے بھی چلے گئے. 1 بجے بات ان سے ہوئی تھی، تب بولے ٹھیک بھی ہے ماشاءاللہ. لیکن تقریباً 4:30 بجے قریب خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. یعنی بندہ کیسے چلا جاتا ہے کیا پتہ. یہ دیکھیں نا آپ FJ شہر کے ناظرین، تو ہمیں کیا پتا کہ بھئی آنے والے سال تک ہم زندہ رہیں گے. ہم اس وقت بات کریں ماہ رمضان کی کہ ماہ رمضان میں عبادت کریں گے، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، خیر سے نصیب فرمائے. لیکن کنفرم ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس سال ماہ رمضان مجھے مل ہی جائے گا، کیا پتہ. اب یہ جو انتقال ہوا ان کا بھی نام جو پچھلی شعبان میں، پچھلی شب برات میں لکھ دیا گیا ہوگا کہ یہ آئندہ شب برات نہیں ملے گی. آپ نے کہا کہ مطلب لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو خبر نہیں ہوتی. اب ظاہر 40 سال کا بندہ ہے، 30 سال کا بندہ ہے، اس کو تو شاید یہ سوچ بھی نہیں ہوتی کہ مجھے موت ابھی آئے گی. بندہ یہ سوچ رہا تھا ابھی اور جیوں گا میں. ایک بزرگ نے یہ بھی فرمایا، کسی نے پوچھا تھا کہ توبہ کب کرنا چاہیے، آپ نے فرمایا موت سے 1 دن پہلے توبہ کر لینا. تو جب اس نے کہا کہ حضور موت کب آئے گی تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا پھر توبہ میں تاخیر کیوں کر رہا ہے. یعنی روزانہ توبہ کر. آج کا دن ہی بندے کو آخری دن سمجھنا چاہیے. ایک بزرگ کا فرمان بھی ہے کہ اے بندے تیری زندگی 3 سانس ہے. ایک سانس جو تو لے چکا وہ تو ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی تو واپس نہیں اسے لا سکتا. صحیح. اور ایک سانس جو تو فیوچر میں لے گا اس کا تو بھروسہ ہی نہیں کہ وہ سانس آئے گی کہ نہیں آئے گی. سانس کا کرنا بھروسہ تو کبھی اے بھائی، یہ تو چلتا ہے سمجھ چلنے کو تیار ہوا. یہ سانس جو چل رہی ہے نا، سمجھو گویا جانے کی تیاری. ایک گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے نا، جب اس کو آن کرتے ہیں، پاور بٹن دبایا اس کا یا کیک ماری، گاڑی چالو ہو گئی، تو اب سمجھو یہ گاڑی چلنے کے لیے تیار ہو گئی. تو جو آج ہماری سانس چل رہی ہے نا، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. سمجھ لو جو چل رہی ہے نا اب یہاں سے جانے کے لیے تیار ہو گئی، تو کبھی بھی جا سکتی ہے. تو یہ بندہ ہے نا، اس میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہے، لیکن اس میں دفن ہونے والے لوگ خوشیوں میں مست ہوتے ہیں. ہمیں کہاں جانا ہے، جاتے بھی ہے قبرستان، دفن کرنے لوگوں کو جاتے، لیکن وہی انداز ایسا احساس، مطلب ایسا گویا ہمارے عمل سے ظاہر کہ ہمیں مرنا تھوڑی ہے. ہم تو دوسروں کو چھوڑنے آئے ہیں، ہم تو کسی کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں، لیکن ہمیں بھی یہاں آنا ہے. یہ بہت کم لوگوں کا احساس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس رات میں جو ہے، اس رات کے آنے سے پہلے ہمیں خواب غفلت سے بیدار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ رات بھی نصیب فرمائے، ماہ رمضان بھی نصیب فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ ہمیں بار بار یہ رات جو ہے یقیناً یہ رات جس کو مل گئی. یعنی اگر ہمیں عنقریب سمجھے کہ 12 یا 13 دن باقی ہیں تقریباً، تو ابھی سے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے. اور اگر یہ نا کہ اچھی نیت جو ہے بندے کے، اس کے عمل سے بہتر اچھی نیت اگر ہماری ہوگی
کہ بھائی میں 15 شعبان آئے گی تو اس سے پہلے پہلے انشاءاللہ میں ابھی سے توبہ کر لیں. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 15 شعبان آئے گی تو جناب میں اجتماع میں جاؤں گا دعوت اسلامی کے، یا جو فلاں جگہ پر جو لوگ جمع ہوتے ہیں مسجد میں وہاں پر جاؤں گا، جا کے میں نمازیں پڑھوں گا، صلاۃ و تسبیح ادا کروں گا، تب جا کے توبہ کروں گا. تو یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ذہن یہ ہونا چاہیے کہ مجھے ابھی سے ہی انشاءاللہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، ابھی سے توبہ کرنی. ہاں ماہ شعبان کی جو 15ویں رات آئے گی اس میں خوب عبادت کروں گا، لیکن یاد رکھیے اس رات میں الحمدللہ جہاں بہت سارے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتا ہے، ان کے گناہ کو معاف فرماتا ہے. احادیث کریمہ کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ناظرین. جی ہاں آپ نے سنا نا کہ کتنی ساری برکتیں اس رات کی، لوگ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو خوب پاتے ہیں، لیکن اس رات کچھ لوگ ایسے بھی ہیں روایتوں میں آیا کہ جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے. میں چاہوں گا کہ شبیر بھائی اگر وہ بیان فرمائے کہ جو محروم ہے اس رات بھی جو لوگ، وہ کون کون ہے اور ان کو آپ کیا درس دینا چاہیں گے؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے محمد علی بھائی. ایسی رات جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کی بخشش کرتا ہے، مغفرت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عبادت، ان کی دعا، ان کے نیکیوں سے، ان کے نمازوں سے، ان کے سجدوں سے راضی ہوتا ہے. مگر اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محروم رہ جاتے ہیں. شب برات بےحد اہم رات ہے، کسی صورت میں بھی اس کو غفلت میں تو گزار ہی نہیں سکتے. اس مبارک شب میں اللہ تعالیٰ نے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اب جیسے آپ نے مطلب جو وہ پوچھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ابھی ہم نے سنا داؤد علیہ السلام کے تعلق سے بھی، آئیے کچھ اور جو ہے وہ اس کے تعلق سے سنتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس میں محروم رہتے ہیں. حضرت سیدنا امام بہقی شافعی علیہ رحمت القوی فضائل الاوقات میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم جن پر ہمارے ماں باپ قربان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات بخشش نہیں ہوگی. اللہ اکبر. کون سے 6 آدمی؟ اب ناظرین غور بھی کریں، یعنی 6 آدمی جو شبیر بھائی بیان فرما رہے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں، اب غور کریں کہ یہ جو 6 آدمی ہیں 6 طرح کی خصلت والے، کہ اگر ہم میں تو اللہ نہ کرے کہ یہ چیزیں ہوں. غور کیجئے گا اور دیکھیں آپ اتنی بھلائیوں والی رات، مغفرتوں والی رات، کہ جس رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر. اب آپ دیکھیں ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہوتے ہوں گے نا، ہم تو گن بھی نہیں سکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں بال ہوتے ہیں. پھر وہ قبیلہ بنی کلب کہ جو مشہور ہی تھا اپنی بکریوں کی کثرت کی وجہ سے، اتنی ان کے پاس بکریاں تھیں. اب وہ پتہ نہیں سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں ہوں گی یا ہزاروں کی تعداد میں، اب ان کے اوپر کتنے بال ہوں گے. اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ اس رات بخشے جاتے ہیں، لیکن 6 طرح کے لوگ جو بیان کیے جا رہے ہیں. غور کیجئے، اگر آپ بھی ان میں سے ہیں تو آج ہی توبہ کر لیجئے. جی شبیر بھائی. 6 آدمی ایسے ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی. پہلا شراب کا عادی، اللہ اکبر. دوسرا ماں باپ کا نافرمان، اللہ. تیسرا زنا کا عادی، چوتھا قطع تعلق کرنے والا، اللہ. پانچواں تصویر بنانے والا، اور چھٹا چگل خور. اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ تہبند تکنوں کے نیچے لٹکانے والے، یا کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے. اب جو ہم نے سنا نا، اس پر ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے ایک تعلق سے ہے کہ قطع تعلق کرنے والا. آج ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی بات سے ناچاکیاں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے رشتہ توڑنا یا بڑا عام ہوتا جاتا ہے. ڈائیورس کے کیسز، اور پھر جو ہے وہ بھائی ہو یا میاں بیوی ہو یا بھائی بہن ہو، اس طریقے سے معاملات مطلب ہوتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا وہ اپنی اولاد کو یہ وصیت کر کے چلے جاتے ہیں کہ میں نے اپنے بڑے بھائی سے مطلب معاملہ چل رہا ہے، مجھے اس کا چہرہ دیکھنا نہیں ہے، مجھے اس کی خوشی میں جانا نہیں ہے، میں نہیں کروں گا، میرے مرنے بعد تم کو بھی نہیں کرنا ہے. یعنی یہ ہونا چاہیے کہ مطلب اس بات کا احساس ہو جائے کہ مطلب بھائی میں نے تو کر لیا، وہ چیز میں اپنی اولاد تک نہ پہنچاؤں. ایسے ہی. اور پھر اولاد کو یہ ماننا چاہیے، کر دینا چاہیے کہ بھائی میرا تو جو بھی معاملہ میرے بھائی کے ساتھ میں تھا، تمہارا ان کے ساتھ میں جو ہے وہ انسانیت اور جو شریعت کہتی ہے اس کے مطابق تمہارا عمل ہونا چاہیے. اس بات کے تعلق سے سمجھنا بھی چاہیے. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ ناچا کیا ہو گئی، انسان ہے، انسان کی مطلب زندگی میں حالات اتار چڑھاؤ، اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، لیکن اب اس کے بعد معاف کر دینا، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے. اچھا پھر آج کے اس دور میں جو ہے نا، آج کے اس کلچر میں کچھ گروپ آف پیپلز کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے معافی مانگ لی نا تو سامنے والے کو یہ لگے گا کہ میں نیچے جھک گیا. حالانکہ قرآن پاک میں ہے کہ معاف کرنے والے تو اللہ کے محبوب ہے. سبحان اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو کیا ہی بہتر ہو
FJ چلے کہ ناظرین بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, اس رات کے آنے سے پہلے اگر ہم بھلے اگرچہ ہماری غلطی نہ ہو, لیکن ایسا ہو جائے کہ ہم سامنے سے معافی مانگ کر اس معاملات کو سولو کر دیں, تو ہماری اولاد بلکہ ان کے تعلق سے جو جنریشن ہوگی ایک درس مل جائے گا کہ ہم کو اس رات کے آنے سے پہلے کیا تیاری کرنی ہے, اور جب بھی اس طریقے کے معاملات ہو تو معافی مانگ کر اس بات کو ختم کرنا. اچھا, اس معاملے کو جو ہے نا خاص شب برات میں لوگ توجہ بھی دیتے ہیں, لیکن ایک رسمی طور پر میسج چلا کر جو ہے نا وہ لوگوں سے معافی مانگ لی جاتی ہے. اب وہ فیس بک پر گروپ بنا ہے یا سوشل میڈیا پر جو ہے نا وہ بہت سارے ہمارے وہ بنے ہیں, فرینڈز بنے ہیں, ان پر تک تو معافی تلافی کا میسج خالی بھیج کر لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں. یہ اس سے نہیں, واقعی جس سے ناراضگی ایسا لگتا ہے, امید ہے رشتہ داروں میں کوئی ناراض ہے یا ہمارے اسلامی بھائیوں میں, دیگر مسلمانوں میں کسی کی دل آزاری کی ہوگی, کسی کی کوئی حق تلفی کی ہوگی, تو اس کو تلاش کر کے, کیونکہ یہ بھی بتایا گیا کہ جن کا آپس میں ایسا معاملہ ہوتا ہے جو ایسے آپس میں ناراض, پہلے تو منع کیا گیا ہے کہ مسلمان بھائی جو ہے آپس میں 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہ رکھے. اگر کوئی ناراضگی ہو بھی جائے تو 3 دن کے اندر اندر ملاقات ہے, مصافحہ ہے, معافی تلافی ہے, بات چیت ہے, سلام کلام جو ہے شروع کر دیا جائے. لیکن اگر کہیں ایسا ہے تو ان دونوں کو, ایسے جو افراد جن کے درمیان ایسا معاملہ ہے, ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس رات میں, ان کی بخشش نہیں ہوتی, وہ محروم رہ جاتے ہیں. ہاں یہ کہ آپس میں صلح کر لے, تو اعلیٰ حضرت نے بھی الحمدللہ اپنے دور میں جو ہے نا اس کو مصالحت اخوان, جو بھائیوں کے درمیان صلح کروانا, اس کو آپ نے جاری فرمایا کہ لوگ جمع ہوں آپس میں اس رات کے آنے سے پہلے اپنے حقوق معاف کرمائیں. امیر اہل سنت نے الحمدللہ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنا آج جو رسالہ تحریر فرمایا آقا کا مہینہ, اس میں بھی آپ نے ترغیب دلائی ہے, اور جگہ جگہ یہ ہوتا ہے, اچھی بات ہے. لیکن خالی رسمن جو ہے نا میسج تک بندہ محروم جو محدود نہ رہے, بلکہ فون کر کے ملاقات پاسبل ہے تو ملاقات کر کے, اور خاص ایسے لوگوں سے کہ بھائی ان سے ہوا تھا یا یہ شادی کے وقت ان کو بلانا رہ گیا تھا تو یہ ناراض ہیں, یہ رشتہ دار ناراض ہیں, ان سے جا کے, اور خاص طور پر جو ہے میں ناظرین سے عرض کروں گا کہ اپنے والدین کو ضرور راضی کریں, قدم پکڑ کے معافی مانگ کر. بندہ دنیا سے تو معافی مانگ رہا ہوتا ہے لیکن گھر میں اس کی سگے ماں باپ موجود ہیں, سگے بھائی بہن موجود ہیں, ان سے معافی نہیں مانگتا ہے. ان سے نہیں تو ان سے بھی اپنے رشتہ داروں سے خاص طور پہ جو ہے جا کر معافی مانگ کر, اور یہ رقت کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے, شب برات میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں محروم رہ جاؤں, آپ جو ہے خدا را جو ہے مجھے معاف کر دیجیے. آپ اس انداز سے کریں, انشاءاللہ آپ کے رشتہ دار, آپ کے والدین جو ہے وہ آپ کو جو ہے بہت پذیرائی ان کی طرف سے ملے گی, اور دل ان کا بھی نرم ہوگا انشاءاللہ عز و جل, اور آپس میں جب محبت ہو جاتی ہے بہت اچھا ماحول بن جاتا ہے. اس میں لیکن یہ بھی ہوتا ہے نا جیسا آپ نے کہا کہ بھائی معافی مانگ لے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے مجھے دل بڑا رکھنا پڑے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ میں اس بات کو پہلے احساس تو کروں کہ میں نے غلطی کی, غلطی ہوئی ہے. اب وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے بھائی, تو میں کیوں معافی مانگوں. اب سامنے والا بھی وہی بات ہوتی ہے, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, تو جب دونوں نے بھی نہیں کیا ہے تو پھر بات اٹکی کہاں پر ہے. تو یہ بھی ایک کانسیپٹ دونوں کو سمجھنا پڑے گا کہ یار کہیں تالی دو اثر بچتی ہے, ہم نے دونوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے, ٹھیک ہے مانگ لے, کون سی عزت کم ہو جائے گی, کون سا مطلب جو ہے وہ میری نیکیاں کم ہو جائے گی, یا کون سا میرے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا, بلکہ جو بندہ رب راضی ہوگا مزید برکت ہو جائے گی. بلکہ جو بندہ جھکتا ہے نا, حدیث پاک میں فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ, او کما قال, کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرے, جھک جائے, اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرمائے. تو اگر آپ جھک جائیں گے معافی مانگنے کے لیے اپنے بھائی کے سامنے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, انشاءاللہ آپ کے درجات ہی بلند ہوں گے. اچھا, جو لجپال گھرانہ ہے اس سے یہ مثال لے لی جائے کہ ایک بار حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان میں آپس میں کوئی ایسا معاملہ ہوا, بات چیت بند ہوئی وقتی طور پر, تو حضرت امام حسین کے پاس کوئی پہنچا کہ آپ جو ہے حضرت امام حسن جو ہے نا وہ آپ کے بڑے بھائی ہیں, تو آپ چلے وہاں صلح کرنے کے لیے. تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں ضرور حاضر ہو جاتا, میں چھوٹا بھائی ہوں, میں حاضر ہو جاتا, لیکن میں نے یہ فرمان سنا ہے اپنے نانا جان رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایسے معاملات میں صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا. ماشاءاللہ. تو میری محبت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے بڑے بھائی سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤں, اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ان سے جو ہے جا کر عرض کیجئے کہ وہ میرے پاس آ جائیں. یعنی اپنے ذاتی کوئی معاملے کو جو ہے بنیاد نہیں بنا رہے وہ کہ نہیں میں مطلب ان کو آنا چاہیے, بلکہ اس میں بھی گوارا یہ ہے کہ وہ پہلے آئیں گے, بڑے ہیں, میں ہی حاضر ہو جاتا. لیکن جنت میں جو تو جس کو جنت کے حصول کی جو خواہش ہوگی تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے معافی تلافی کرنے کے لیے. ماشاءاللہ. تو یہ ذہن ہمارا بھی ہونا چاہیے, آپس سے معاف کر دیا کریں, کوئی اگر معافی مانگے تو اس کو معاف کر دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی غلطی ہے اور آپ کو لگتا ہے غلطی نہیں بھی ہے
تب بھی آگے بڑھ کے معافی مانگ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ معاملات ہمارے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. ماشاءاللہ گفتگو بڑی پیاری چل رہی ہے ماہ شعبان کے حوالے سے. آقا کا مہینہ بھی یہ ہے اور بڑی پیاری پیاری گفتگو ہو رہی ہے. مزید بھی گفتگو انشاءاللہ ہم شامل کریں گے. اس سے پہلے آئیے ہمارے ایف جی این چینل کے ناظرین کی کچھ فرمائشیں ہیں یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے ماشاءاللہ وہ ہم سے فرمائش کر رہے ہیں، کچھ کلام سننا چاہتے ہیں. حسینی چینل یہ آئی ڈی ہے، کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین. برائے مہربانی تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، یہ کلام سنا دیجئے. کہتے ہیں آپ کا پروگرام ہم لوگ سب ساتھ میں پوری فیملی ممبر دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا چینل ہے. واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ آپ بھی دیکھتے ہیں. ریکویسٹ کروں گا آپ کو کہ جس طرح آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں اپنے دوستوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے جاننے والوں کو، چاہنے والوں کو جتنا ہو سکے یہ آپ فارورڈ کریں، اس کی لنک آپ شیئر کر دیا کریں. انشاءاللہ جتنے لوگ دیکھیں گے اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ کے پروگرام کی الگ ہی شان ہے، میں جتنی تعریف کروں کم ہے، نالج میں بھی بہت اضافہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا اسی طرح پٹیل سر کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے، یہ کلام سنا دیجئے. عاقب رضا قادری کہتے ہیں ماں پر کوئی کلام سنائیے. اچھا جناب. مبین صاحب کہتے ہیں حضرت علی بھائی آپ سے 2 دن سے فرمائش کر رہے ہیں، آپ سرکار آ جائیے، یہ کلام پڑھ دیجئے، آج ہماری تمنا پوری کر دیجئے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کلام بھی شامل کریں گے. تاجدار حرم دیگر کلام بھی، اگر تاجدار حرم ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں آپ، کچھ 2-3 شعر اگر سنا دیں. قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانہ ٹھکانا گے مگر میرے لیے اے قاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم. چشم رحمت بخشا سوئے من داز نظر، اے قریشی لقب و ہاشمی و مطلبی. تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم کرم کرم، تاجدار حرم. کا تم سے کہو اے رب کے حبیب تم جانت گو من کی بتیاں، در فرقت تو اے امی لقب کاٹے نہ کٹتے گئے اب رتیاں. توری پریت میں سد بدھ سب بسری، کب تک کے رگے کی بے خبری. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم. کون شگر مکہ میں صبح صبح کو آیا ہے، جس کی نور سے عالم سارا جگمگایا گے. ہی ندا شب اسرا
دھڑک چلے آؤ، ہم نے ہی بلایا ہے، یا نبی میں تم پر کیوں نہ جانو دل فدا کر دوں، ہم نے آپ کو پا کر تو خدا کو پایا ہے۔ پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دو بالا، رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دو بالا، ہے سحریوں افطار مگر تیری کمی ہے، قسمت نے کیا دولت ممتا سے محروم، دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے، اے ماں تیری کمی ہے۔ بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو جائیے، سامنے جلوہ گر پہ کرے نور ہو، منوں کا بھی سرکار شک دور ہو، سامنے جلوہ گر پہ کرے نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے،
غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے، شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے، خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر، خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے۔ اللہ کریم ہماری یہ التجا ہے، یہ تمنا ہے، قبول فرمائے، اور کاش کہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کا، نبی پاک کے مبارک چہرے کا دیدار اے کاش کے نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا ہی حسین چہرہ ہے وہ، سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام کے مقدر، صحابہ کرام کے نصیب کے وہ دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، اس رخ زیبا کا دیدار کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب تھے نا صحابہ کرام، کتنے مقدر والے تھے، کتنے خوش نصیب تھے جب محفل میں ہوتے تھے، نبی پاک کے سامنے بیٹھے ہیں، نبی پاک کا دیدار کر رہے ہیں، نبی پاک کا خطاب سن رہے ہیں، نبی پاک کے پیچھے نمازیں جن حضرات نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، نبی پاک کے ساتھ جنہوں نے سبحان اللہ سفر اختیار کیے، نبی پاک کے ساتھ جنہوں نے الحمدللہ بہت سارے معاملات کیے، نبی پاک کے ساتھ مشوروں کے اندر جنہوں نے شرکت کی، نبی پاک کے ساتھ کھانا کھانے کا شرف حاصل کیا، نبی پاک کے ساتھ مشروبات پینے کی جنہوں نے سعادت حاصل کی ہے، کتنے مقدر والے تھے وہ۔ اللہ پاک ہمیں ان صحابہ کرام کا بھی صدقہ نصیب فرمائے۔ تو ایف جی انشر کے ناظرین، الحمدللہ گفتگو چل رہی تھی آقا کا مہینہ یعنی ماہ شعبان کے حوالے سے۔ الحمدللہ ہم نے بہت ساری گفتگو سنی، ماہ شعبان کے فضائل بھی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی، اور بطور خاص جو اس مبارک مہینے کی ایک عظیم رات ہے شب برات، اس کے حوالے سے بھی سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس مبارک مہینے کے اندر اور بھی برکتیں، ماہ شعبان میں اور کیا کیا کام ہم کر سکتے ہیں، 15ویں رات کے حوالے سے بطور خاص آپ ارشاد فرمائیں۔ جی الحمدللہ، اس رات کی اور ایک بڑی فضیلت ہے جو سال بھر میں ایک مرتبہ جو ہے نصیب ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 166 صفحات پر مشتمل کتاب اسلامی زندگی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 135 پر ہے، اگر اس رات یعنی شب برات میں 7 پتے بیری کے لے کر اس کو پانی میں جوش دے کر اس پانی سے اگر جب وہ نہائے، میں نے ایک دم جوش دیا ہوا پانی ضروری نہیں، جب وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، نہانے کے قابل ہو جائے، تو بندہ اگر غسل کرے تو سال بھر جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ آج یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی کسی نے جادو کرا دیا ہے، کاروبار میں کچھ ہو گیا ہے، گھریلو معاملات میں، بعض ایسے ہوتے بھی لوگ، ایک بڑی تعداد میں تو جو ہے نا لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے، لوگوں کا ایک ایسی خالی گمان ہوتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں شر پسند جو ہے وہ ایسی کہ لوگوں کے خواہ پیچھے پڑ کر اور اس کا برا چاہ کر اس کے دشمن بنے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ جادو وغیرہ بھی جو ہے ہوتا ہے، بعض لوگ جو اگر جادو کا بھی مکمل انکار کرے کہ جادو کچھ نہیں ہوتا، تو ایسا بھی نہیں ہے، قرآن سے جو ہے جادو کا ہونا جو ہے وہ ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، جادو بھی ہوتا ہے۔ تو بندہ اگر اس رات بیری کے پتے، ناظرین بھی جو ہے کہیں سے اگر حاصل ہو سکے تو حاصل کرے، 7 پتے لے کر جو ہے اس کو پانی میں ڈال دے، پانی گرم کرے، جوش دے،
تو انشاءاللہ عز و جل اس پانی سے اب ایک ہی اگر اس میں بڑے برتن میں بڑے ٹب وغیرہ میں پانی جمع ہو جائے، باری باری جو ہے اس کو لے کر یا مکس کر کے جو ہے استعمال کرے بندہ، تو انشاءاللہ اس رات میں مغرب کے بعد سے رات شروع ہو جاتی ہے، آپ کو مغرب سے عشاء وقت ملے، عشاء بعد کا وقت ملے، جب بھی ملے، یا رات میں جب اگر اگلا دن روزہ بھی رکھنا چاہیں سحری کے وقت بھی، جب تک یہ آخری وقت رہتا ہے اس رات کے اندر اندر جو ہے بندہ غسل کر لے تو اس سے جو ہے الحمدللہ عز و جل سال بھر محفوظ رہے گا وہ جادو کے اثرات سے۔ اور اس رات الحمدللہ مسلمان جو ہے زیارت قبور کے لیے جاتے ہیں، قبرستان کے لیے جانا، اپنے عزیزوں کی قبروں پر جو ہے حاضری دینا، ایصال ثواب کرنا، یہ سنت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات دیکھا کہ آپ حجرے میں موجود نہیں ہیں، آپ تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع شریف میں تھے، اور آپ نے جب آپ مل گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ یعنی یہ تو ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس آپ تشریف لے گئے ہوں گے، لیکن ہمارے آقا قبرستان میں جو ہے ملے تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان یعنی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ تو اس رات الحمدللہ عز و جل زیارت قبور کے لیے جانا اس سے ثابت ہے، سنت ہے۔ بعض لوگ جو اس کو مطلب بدعت کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سب نئے طریقے رائج ہو گئے۔ اچھا 6 رکعت جو نفل پڑھی جاتی ہے نا، اس کو بھی لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ حدیث میں کیا ایسا ہوا ہے، کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، صحابہ کرام نے ایسا کیا؟ تو کئی بار جیسا اس کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے، ناجائز و حرام ہونے کے لیے دلیل کا جو ہے، آپ ہر چیز کو یہ نہیں تلاش کریں گے چاول کھانا جائز ہے کہ نہیں، کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث میں، روٹی کھانا جائز ہے کہ نہیں، سالن کھانا جائز ہے کہ نہیں۔ ہاں جو چیزیں ناجائز ہے، حرام ہے، اس کو بیان کر دیا جاتا ہے قرآن و حدیث میں کہ یہ چیزیں حرام ہو گئی، یہ چیزیں ناجائز ہو گئی۔ تو ناجائز نہ ہونے کی دلیل، ناجائز نہ ہونا بذات خود جو ہے نا جائز ہونے کی دلیل ہے کہ کوئی اس پر جو ہے بات آئی نہیں۔ اور پھر جب سنت سے بھی ثابت ہے کہ ہمارے آقا کا تشریف لے جانا زیارت قبور کے لیے، دعا کے لیے کہ بڑی رات ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہو رہی ہے، گناہ معاف لوگوں کے ہو رہے ہیں، تو اس رات جو ہے الحمدللہ مسلمان جاتے ہیں۔ لیکن اب جب قبرستان جائے تو ناظرین سے بھی عرض کروں گا قبرستان کا جو ہے کہ آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کسی مسلمان کی قبر پر اگر پیر پڑ جائے تو یہ حرام ہے، ناجائز و حرام کام ہے۔ بعض اوقات آج یہ قبرستانوں میں توسیع ہوتی ہے، نئے راستے بنائے جاتے ہیں، پرانے وقت جو ہے نا قبریں وہاں ہوتی ہے، لیکن بعد میں تھوڑے دنوں بعد جو جن کو معلومات نہیں ہوتی نا، اب وہ راستے کی توسیع کرنا یا یہاں سے وہاں تک اندر جانے کے لیے پکے راستے بنا دیتے ہیں۔ اب نیچے قبریں تھی، اب نیا راستہ بن گیا۔ اب اگر آپ کے عزیزوں کی قبریں بہت اندر اس طرف سے ہے یا ایسے نئے راستے ہیں تو ان راستوں پر بھی آپ چل کے نہ جائیں قبروں تک، آپ قبرستان کے دروازے سے ہی، باہر سے ہی، جہاں آپ کو کنفرم معلوم ہے کہ یہاں قبریں نہیں ہیں، وہاں آپ کھڑے ہو کر وہاں سے جو ہے نا ایصال ثواب دعا کر سکتے ہیں۔ زیارت قبور کے لیے ضرور جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، اس طرح سے یہ دعا وغیرہ پڑھے، ایصال ثواب کرے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں شب برات میں موم بتیاں اور جو ہے اگربتی وغیرہ جلا کر جو ہے نا وہ قبروں پر جا کے گاڑ دیتے ہیں۔ تو یہ موم بتی اگربتی سے قبر والے کو کوئی جو ہے فائدہ نہیں ملنے والا، بلکہ قبر کو جو ہے نا آگ سے دور رکھنے کا کہا گیا۔ صحیح۔ اسی طرح جب تدفین وغیرہ بھی ہوتی ہے تو ڈائریکٹ جو اینٹ وغیرہ ہوتی ہے جو آگ سے جو ہے تیار کی ہوئی ہوتی ہے اس کو گرم کیا جاتا ہے، سیکا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی ایسی تو اس پر بھی احتیاطی طور پر لوگ مٹی وغیرہ کا جو ہے نا وہ پرت چڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح ایسی چیزوں سے جو ہے نا قبر کو دور رکھنے کے لیے کہا گیا۔ ہاں ضرورتاً اگر موم بتی اس لیے قبروں سے ہٹ کے دور جلائی کہ راستے میں اندھیرا ہے تو لوگ وہاں آئیں گے جائیں گے گزریں گے تو روشنی رہے گی، آسانی رہے گی، یا کوئی قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا چاہتا ہے وہاں پر۔ آج یہ وہاں پر ہے جہاں لائٹنگ کا انتظام نہ ہو،
تو تو وہاں تقریباً اب تو قبرستانوں کے عام اندر طور پہ لائٹنگ ہوتی ہے. اچھا یہ اگربتیاں جو جلائی جاتی ہے خوشبو کے لیے اگر حاضرین کے لیے جلائی گئی تو ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات وہ اتنا زیادہ دھواں ہو جاتا ہے کہ جی اس میں جی سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. تو یہ سب چیز نہ کرے، وہی رقم آپ چاہیں تو ان کے نام سے صدقہ کر دے، کیا بات مسجد ہے، میں ڈال دے، دیگر سبحان اللہ. چیزیں، تو وہ ثواب انشاءاللہ پہنچ جائے گا. یہ اب اس دنوں میں لوگ وہاں بیچنے والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، خوب اگربتی، موم بتی، پھر گلاب پانی وغیرہ بھی ٹھیک ہے. وہ جب اگر تدفین ہو رہی نا تو اس وقت جو ہے کفن وغیرہ پہ ڈال دی جائے، لیکن اب مٹی کی قبر بن چکی ہے، اب گلاب پانی وغیرہ جو ہے کیوڑے کا پانی ہے، قیمتاً آتا ہے 50 روپیہ 100 روپیہ، اب وہ لے جا کر یہ آب زمزم بھی لوگ اوپر سے بعضوں کا جو ہے قبروں پر ڈالتے ہیں. تو وہ پانی کو اس طرح سے، اور خریدا ہوا پانی اس کو جو ہے بندہ ضائع نہ کرے اور ان آداب کا خیال رکھے، دھکم دھکی نہ ہو. ہم جانے کے لیے ایک مستحب کام کے لیے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان کو تکلیف دے رہے ہیں، بہت زیادہ گردی اگر ہو گئی ہے، دھکم دھکی سے بچتے ہوئے آداب کا خیال رکھتے ہیں. اور وہ جو مین مقصد ہے عبرت حاصل کرنا. تو یعنی ماشاءاللہ قبرستان کے آداب بھی آپ کو ہمارے مظفر بھائی نے بیان کر دی، اور ساتھ ہی احتیاطیں کیا کیا کرنی ہے، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا. ماشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی، امید ہے انشاءاللہ ان کا خیال رکھیں گے. ایک وائس ہمارے پاس آئی ہے، کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، یہ پہلے اس کو لیتے ہیں انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے ہیں. جی اگر ریڈی ہے تو السلام چلیں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. ایک نئی صبح یہ سلسلہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. شعبان تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی آنی ہے کہ جو نجات والی ہے، جو برکتوں والی ہے، جو براعت والی ہے. ایک کلام کی ریکویسٹ لے کر حاضر ہوا ہو، اگر یہ کلام آپ کے سلسلے میں شامل کرے تو کرم ہوگا. کرم مولا رحم مولا، کرم مولا رحم مولا، گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا. میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا. اللہ آپ سب کو برکتوں سے نوازے. اللہ عز و جل آپ کے سلسلے کو مزید برکتیں دے. ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ عاصم بھائی کی آواز لگی ماشاءاللہ. ہمارے اچھے نعت خواہ ہیں ماشاءاللہ، ایف جی این چینل کے نعت خواہ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. آپ نے خود ہی سنا دیا ماشاءاللہ. کیا بات ہے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. پھر بھی ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں، چلیں انشاءاللہ. گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا. کمر توڑی ہے عیسیاں نے، دبایا نفس و شیطان نے. کمر توڑی ہے عیسیاں نے، دبایا نفس و شیطان نے. نہ کرنا حشر میں رسوا میرا، رکھنا بھرم مولا. نہ کرنا حشر میں رسوا میرا، رکھنا بھرم مولا. میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا. اللہ کریم شب برات کے آنے سے پہلے ہی ہمیں اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا شب برات الحمدللہ جہاں پر اللہ پاک کے فضل و کرم سے نیکیوں میں گزارنے کا لوگوں کا ذہن ہوتا ہے. اچھا ایک تعداد وہ ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس رات جگتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جگ کر کیا کرنا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. جگتے تو ہیں
لیکن ماشاءاللہ کچھ وہ ہیں جو مسجد میں بیٹھ کر رات گزارتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر نوافل میں، توبہ استغفار کے اندر، درود پاک کی کثرت کے اندر، یا دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماع شب برات میں بیٹھ کر ماشاءاللہ وہ ذکر و دعا کی محفل میں شریک ہوتے ہیں، صلاۃ و تسبیح ماشاءاللہ ادا کرتے ہیں. لیکن ایک تعداد، بلکہ میں کہوں کہ بھاری تعداد شاید وہ بھی ہے جو اس رات معاذ اللہ آتش بازی کی نظر کر دیتی ہے. جی ہاں، بم پٹاخے پھوڑنا، جو مسلمان سو رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے یاد رکھیے اس رات جاگنا کوئی فرض نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. اچھی بات ہے آپ جاگتے ہیں، تو اگر اچھے کام کرنے کے لیے جاگتے ہیں، نیکیاں کرنے کے لیے، تو کوئی مسئلہ نہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن جاگنا فرض نہیں ہے. جو بندہ سو رہا ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کے آرام کو خلل دینا، آپ اس انداز سے رات گزاریں کہ بیچارے کے آرام میں خلل واقع ہو رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے وہ پوری رات سو نہیں پاتے ہیں. اب ماں نے کس طرح دودھ پلا کر اس بچے کو تھوڑی دیر کے لٹایا تھا، اور جناب والا ادھر سے پٹاخوں کی آواز جو آنا شروع ہوئی، بیچارہ بچہ جگ گیا. بیچارے بوڑھے گھر کے کھانس کر ان کو نیند نہیں آتی ہے، تھوڑی دیر کی نیند لگی تھی، اور ادھر سے ہمارے جوانوں نے جو ہے نا وہ پٹاخے پھوڑنا شروع کر دیے. تو پٹاخے بازی، آتش بازی اس رات میں بہت کی جاتی ہے. اس کے علاوہ آتش بازی کے علاوہ جو ایک اور کام جو نوجوان کرتے ہیں، موٹر سائیکلنگ. موٹر سائیکل لے کر جو ہے نا بعض لوگ جو ہے اور شور مچانے کے لیے اس کا سائلنسر بھی نکال دیتے ہیں. وہ آواز زوردار ایک دم پھٹ پھٹ آواز آ رہی ہے، دھماکے دار آواز آ رہی ہے. اور دو بائک پر ٹو ویلر ہے، دو لوگوں کا بیٹھنا الاؤڈ ہے. تین چار بیٹھ کر بغیر ہیلمٹ کے، بغیر لائسنس کے روڈ پر نکلتے ہیں. ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے، اور جگہ جگہ پولیس کا معاملہ، ٹریفک پولیس وغیرہ جو ہے ان کو روکنے کا، ضبط کرنے کا، فائن جرمانے لگانے کا بھی معاملہ ہوتا ہے. جناب یہ تو مزارت پر ہی جاتے ہیں نا، مطلب تو کیا فرمائیں گے آپ؟ قبرستان میں اگر جانا ہے، جیسا میں نے عرض کیا، بعض وہ قبرستان آپ کے جو مرحومین جہاں دفن ہیں، اگر آپ پہنچ سکے تو اچھی بات ہے، وہاں پہنچے. پھر وہاں ان کی قبروں تک پہنچنے میں اگر ایسا کوئی نیا راستہ نہیں بنا ہے، ایسا آپ کو اطمینان ہے کہ بھائی کسی کی قبر پر پاؤں نہیں پڑے گا، میں پہنچ جاؤں گا، تو پہنچے. ورنہ اپنے قریبی قبرستان میں، جہاں بھی قبرستان میں زیارت قبور کے لیے جانا سنت ہے. بعض جو ہوتے ہیں جن کے والدین جو ہے نا، اب وہ یہاں بامبے میں رہ رہے، یو پی میں ان کے والدین وہاں آرام فرما ہیں، وہاں جو مدفون ہے، تو اب یہاں سے بندہ یو پی تو نہیں جا سکتا. تو وہاں ضروری نہیں کہ آپ اپنے مرحومین کی قبر پر ہی حاضری دے کے دعا کریں گے، اصالِ ثواب کریں گے تبھی ثواب پہنچے گا. آپ اپنے گھر سے، مسجد سے بھی آپ اصالِ ثواب کر سکتے ہیں. تو قریبی کسی قبرستان میں چلے جائیں. بعض لوگ جو ہے نا رات بھر جاگنے میں، جیسے اس قبرستان سے اس قبرستان، اب وہاں پہنچ گئے، وہاں سے دوسرے قبرستان، تیسرے قبرستان. اچھا، لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے، ٹریفک میں بھی پرابلم ہوتا ہے، پبلک پیدل بھی چل رہی ہوتی ہے، تو وہ سب کو سنبھال کر آسانی سے جو آپ کو میسر ہو وہاں جائے. اور جو قوانین ہیں اس کے مطابق ہیلمٹ وغیرہ لگا کر، اور جس طرح سے اگر بائک وغیرہ کا معاملہ ہو، سائلنسر لگا ہوا ہو، گاڑی کے کاغذات مکمل ہو، تاکہ کوئی جرمانہ نہ لگے اور ہمارا نام بھی نہ خراب ہو. مسلم قوم کا نام خراب ہوتا ہے کہ دیکھو یہ مسلمانوں کی بڑی رات آئی ہے اور ان کے نوجوانوں کا یہ انداز ہے. کاش ایسا ہو کہ ہمارا انداز دیکھ کر نہ لوگ بھی قریب آئیں گے، نہیں کتنا اچھا ان کا تہوار، کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا مذہب ہے. یہ بڑی رات آئی تو کتنے باادب ہو کر یہ جا رہے ہیں، آنکھوں میں ان کے آنسو ہے، یہ موت کو یاد کر رہے ہیں، دنیا سے جانے کی فکر کر رہے ہیں. کاش جو یہ، اور یہ انداز آپ کو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں ملے گا. جو آنے والے ہوتے ہیں الحمدللہ وہ بھی دعا میں شریک ہو جاتے ہیں، بیان میں شریک ہو جاتے ہیں. اور اصل دین کی تعلیم ہے یہی نا مظفر بھائی، یعنی جو لوگ اصل میں، ہم لوگ بعضوں کا جو ہم بدنام ہیں مسلمانوں کی جہاں بدنامی ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہی لوگ ہیں. اصل دین ایسا نہیں ہے. دین میں تو بڑی آسانی ہے، دین تو بڑی راحتیں پیدا کرتا ہے. دین تو یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان جو مسلمان نہیں ہے نا، ہم ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. یہ تو ہمارا دین کہتا ہے. لیکن ہم بعض اوقات اس طرح کے معاملات ایسے کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ہمارے دین سے دور ہو جاتے ہیں. اب شرارتیں کرنا راستے میں، اب گروپ بنا لیا ہے، چلتے پھرتے لوگوں کا مذاق اڑانا، یا کوئی سو رہا ہے اس کو جو ہے وہ پریشان کر دینا، پھر ہنسنا، ہم نے یہ کر دیا. تو یہ انداز اس بڑی رات میں نہیں اختیار، کبھی بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے. اس رات کو خاص طور پہ اس کا تقدس پامال بالکل نہیں کرنا چاہیے. بندے کو اپارچونیٹیز بھی ملتی ہے نا نیکی کمانے کی. جیسے دو باتیں یہاں پر عرض کو افجین چلے کہ ناظرین بھی مطلب یہاں پر موجود ہے. جیسے پہلی ایک اپارچونیٹی اب یہ آ رہی ہے کہ 15ویں شب ہے نا،
موزر بھائی 15ویں شب جمعرات جو شب جمعہ آ رہی ہے جی ماشاء اللہ. اچھا اب شب جمعہ تو ویسے دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. اب شب جمعہ تو اللہ تعالیٰ کی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا رد نہیں فرماتا, دوزخ کی آگ نہیں جلائی جاتی, جہنم کے دروازے نہیں کھلتے. تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا کہ شب برات بھی ہے اور ساتھ میں شب جمعہ بھی ہے. تو اب اس جمعرات کے دن بھی ہو سکے تو روزہ رکھنے کی نیت, اور پھر جمعہ کا روزہ, یعنی ایک نیکی جو ہے جمعہ کے دن جو ہے وہ 70 نیکی کے برابر ہے. تو اب ایک روزہ اگر جمعہ کے دن آ گیا تو اسے کتنی اچھی مطلب جو ہمارے اپورچونٹی ملتی ہے انسان کو, ایک عقل مندی کی بات ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے ماشاءاللہ مظفر بھائی بتا رہے تھے کہ مطلب شب برات میں کیا کیا کرنا چاہیے, تو ایک چیز اور میں ایڈ یہاں پہ کرنا چاہوں گا حضرت کی اس مطلب جو ہے وہ پوائنٹ میں, کہ لوگ جو ہے نا اس شب برات میں یاسین شریف کی کتابیں بانٹتے ہیں, یہ مسجدوں میں رکھتے ہیں لوگ, یاسین شریف وغیرہ پڑھتے ہیں. اب ایسا ہو چکا ہے کہ اب تو لوگوں کے موبائل کے اندر بھی یاسین شریف, القرآن ایپ دعوت اسلامی کا بھی ہے. اب چلے کہ ناظرین اس کو وہ کر لے کہ پلے اسٹور سے مطلب جو ہے وہ ایپ جو ہے وہ القرآن, اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں, اس کو آپ آڈیو میں سن بھی سکتے ہیں. تو اب یہ بھی آ چکا ہے, موبائلس کے اندر آ چکا ہے, ٹیب میں آ چکا ہے ماشاءاللہ. کتابیں لوگ بانٹتے ہی رہتے ہیں. کیا ہی بہتر ہو کہ جیسا بھی آپ نے کہا کہ آقا کا مہینہ, یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ پر ہے. اچھا اس میں محمد علی بھائی قبرستان میں حاضری دینے کا طریقہ بھی دیا ہوا ہے کہ حاضری دینے کا انداز کیا ہونا چاہیے. تو کیا ہی بہتر ہو کہ یہ جو رسالے ہیں یہ اسی طریقے کے کچھ اور رسالے اپنے مرحوم کی رسالہ ثواب کے لیے لے کر قبرستان میں, پھر شب برات کی رات میں, پھر جمعہ کے دن مطلب مسجدوں کی مطلب میں کافی بہار ہوتی ہے, تو اس میں اگر تقسیم کیا جائے تو یاسین شریف کے ساتھ ساتھ میں اس کے ذریعے بھی جو ہے نا علم دین عام ہو. دعائیں نصف شعبان بھی اس میں لکھی ہوئی ہے جو پڑھی جاتی ہے, وہ بھی چھ رکعت پڑھی جاتی ہے, اس کا بھی طریقہ ہے. ماشاءاللہ بہت کچھ ہے, آپ اس کو بھی حاصل کریں. مختصر سا رسالہ ہے, کچھ ہی صفحات کا, آپ خود بھی پڑھیں, دوسروں کو پہنچائیں, انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ شعبان کی برکت عطا فرمائے. بس نیت کر لی. آخر میں آپ کو میسج یہی دینا چاہوں گا, جتنا ہو سکے اس مبارک مہینے میں خوب نیکیاں کریں. ابھی سے رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں, اور رمضان کا چاند نظر آتے ہی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اکثر وقت اپنا کوشش کریں کہ عبادت کے اندر, مسجد کے اندر گزاریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں انشاءاللہ. آئیے صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں. تاجدار حرم اے شاگردی, تاجدار حرم اے شاگردی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہونی گاگے کرم, ہم پہ سلطان دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں, اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. عشق سے تیرے مامور سینہ رگے, لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رگے, بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو, اور قدموں میں رکھ لو گناہگار کو, کوئی اس
کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یا ارحم الراحمین، ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، اے پروردگار عالم عز و جل، جہاں کہیں تیرے بندے تیری بندیاں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں مولا، تنگ دست و بے روزگار ہیں، امام اعظم کا واسطہ، ماہ شعبان کی عظمتوں کا واسطہ، یا اللہ عز و جل سب کی بیماریاں، پریشانیاں، دکھ درد دور فرما دے۔ یا اللہ سب کا بھلا، سب کی خیر فرما۔ بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، ہمارے مرحومین پر رحم فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو میرے ذکر